ایسے انہوں نے ایک کویسچن کیا کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ جو مر گیا ان کے اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا اور دعائے مغفرت کرنا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، اور ایک ہے کہ کر ہی نہیں سکتے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ کہنا مقصد ہے کہ کر تو سکتے ہیں اور فائدہ بھی پہنچے گا لیکن کرنا لازم نہیں ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کرنا کوئی ہم پہ فرض واجب نہیں ہے، نہ دعائے مغفرت کرنا فرض واجب ہے، نہ ایصال ثواب کرنا واجب ہے، مستحب عمل ہے، کریں گے تو ان کو فائدہ پہنچے گا ورنہ نہیں۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ زندہ کے اعمال سے کسی کو فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کرے گا، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، تو یہ چیز ایک ٹھیک نہیں ہے کہ زندہ کے کسی عمل سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ دعائے بخشش و مغفرت کے تو بڑے فائدے ہیں۔ جنازے کے اندر ہے ہی کیا؟ حقیقتاً ہم نماز جنازہ کہتے ہیں لیکن وہ تو دعا ہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ پہلا ہی لفظ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی بخشش فرما دے۔ اگر یہ دعا فائدہ مند نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اور صحیح روایات میں موجود ہے کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میں تو مر چکا ہوں، یہ کس وجہ سے میرا درجہ بلند ہوا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور بارہا اور بے شمار حدیثیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایصال ثواب کی اجازت مرحمت فرمائی، اور یہ بھی فرمایا تم حج کرو تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرو، نماز پڑھو تو ان کی طرف سے نماز پڑھو، روزہ رکھو تو ان کی طرف سے روزہ رکھو، یعنی نفل روزہ رکھ کے اس کا ثواب ان کو بخشو، نماز پڑھ کے ثواب اس کا بخشو، حج وغیرہ ان کی طرف سے کرو یا خود حج کر کے اس کا ثواب انہیں بخشو۔ اسی طرح پڑھنے کے بارے میں بھی سرکار نے تلقین فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نظریات بالکل ٹھیک نہیں ہے، یا تو یہ کم علمی کی وجہ سے ہے اور یا پھر صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں ہوگا کہ وہاں جا کر وہ کسی کی نیکیاں چھین لے، زبردستی باپ ہے وہ بیٹے سے نیکیاں لے لے، یا مطمئن رہے میں عمل نہیں کر رہا ہوں، بروز قیامت بیٹے کی نیکیاں لے لوں گا، یہ غلط ہوگی سوچ۔ یا اسی طریقے سے میں جتنے مرضی گناہ کروں وہاں جا کر اپنے گناہ اپنے اولاد میں تقسیم کر دوں گا، کہوں گا بھئی اتنے احسان کیے میرے گناہ لے لو میں بخشا جاؤں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہر جان اپنا خود ہی وہاں پر بوجھ اٹھائے گی۔ یہ تو ایک صحیح تصور ہے۔ یہ تصور صحیح نہیں ہے کہ انسان اگر کسی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا، یہ بالکل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔